کہ یہ رشتے میں سکا چچا بولتا ہے۔ اللہ اکبر، مشکلیں صحیح، تکلیفیں صحیح، سماجی مقاطعہ ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا۔ شاب ابی طالب کے 3 سال کس کٹھن حالات میں حضور اور حضور کے غلاموں نے اور خاندان والوں نے کاٹے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہوتے تھے۔ معاہدہ لکھ کے کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اور یہ اتنے سنگ دل ثابت ہوئے کہ باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آتا جس کے پاس اغذیہ ہوتی، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی، تو ان کو ادھر جانے نہ دیتے، مبادہ کہیں یہ خرید نہ لے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھوک سے دم توڑ جائیں، اور نیا دین جو لے کر کے آئے ہیں وہ شاب ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر ہی اپنے آخری دن پورے کرے۔ لیکن جس کو اللہ نے سر بلند کرنا ہو، عزت دینی ہو، جس دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب ہونا تھا، اس کو کون روک سکتا تھا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت، تندہی، کوشش اور کد و کاوش کے ذریعے لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ سب سے پہلے حضور کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے قریبی دوست، گہرے دوست حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نو عمر ہے، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جان و دل فدا کروں گا حضور آپ پہ۔ حضرت بلال حبشی اسلام لاتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اسلام لاتے ہیں۔ 38 لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ کفار تو چاہتے تھے کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو جب 38 لوگ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کے لیے بڑا اذیت ناک لمحہ تھا کہ یہ تحریک جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کے لیے محبتیں اور ان کے لیے پیار پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے میرے حضور گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور ہاتھ میں نوکیلا پتھر پکڑا اور حضور پہ حملہ آور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کوشش کی کہ الجھاؤ پیدا نہ ہو، لیکن یہ اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ حضور کو اذیت دے۔ اس نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہو کے حضور کو گہرے زخم دیتا ہے، حتیٰ کہ حضور کے مبارک بدن سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ وہاں سے حضور سین حرم میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے ہیں، اور جب وہ شکار کھیل کے آتے تھے تو بڑا اترا کے چلتے تھے۔ انہوں نے سنا کہ 2 لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اس کو پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، تو یہ کبھی بھی ایسی چال نہ چلتا، اس کی ٹوری کوئی اور ہوتی۔ تو رک گئے، قدم خود بخود ٹھہر گئے، رک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور اس کے نازک بدن سے خون بہتا رہا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کے زیادتی کی اس پر۔ بس غصے میں بپھر گئے۔ سین حرم کے آس پاس قریش اپنی مسندیں جمائے بیٹھے ہوتے تھے ٹولیوں کی شکل میں۔ آج امیر حمزہ آئے اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا، اور اس کا سر پھٹ گیا، اور ساتھ بولے تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ اب اس کے حواری کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل بڑا کائن شخص تھا، اس نے سمجھا کہ یہ تو اب تنہا ہیں، لیکن لڑائی کی آگ روشن ہوگی تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے، تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی، تو اس کا سبب میں ہوں، قصور میرا ہے۔ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی، اس طرح اس نے بات کو ٹال دیا۔ اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سین حرم میں حضور علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہیں۔ یہ پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، لیکن حضور سر نہیں اٹھایا۔
اللہ کے حضور اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں. اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی. اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہے. انہوں نے پھر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. اور انہیں بے چینی ہے کہ بتاؤں کہ حوصلہ رکھو میں تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن حضور سر نہیں اٹھا رہے. تیسری مرتبہ پھر آواز دی تو حضور نے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی. تو برجستہ کہا بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے لیے. میرے حضور نے فرمایا چچا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی. یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا کام، اس وقت مکے کا اتنا بڑا سورما، اور میں اس سے ٹکرا کے آیا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. قسمت اچھی تھی. بولے بھتیجے تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مانو. تو امیر حمزہ کی قسمت اچھی تھی تو آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا. 38 لوگ پہلے مسلمان تھے، یہ 39 میں مسلمان ہو گئے. بس ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے تسکین قلب کا ساما ہوا. حضور کی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسو. آگے بڑھے، کعبے کو غلاف کو پکڑا، کہا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام. اے اللہ ایک شیر دیا ہے، ایک شیر اور دے دے. اب تیری مرضی، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. اگرچہ اس نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں، مجھے زخمی کیا ہے، لیکن اگر دین کی تقویت اس سے ہو سکتی ہے تو مالک مجھے کوئی غصہ نہیں. چاہے عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، مجھے چاہے ابو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. ایک شیر دے دیا، ایک شیر اور عطا کر دے. حضور کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں. 39 لوگ اسلام لا چکے ہیں، 40ویں کا انتظار ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضور کی التجائیں ہیں. ادھر یہ خبر پورے مکے میں پھیل جاتی ہے کہ حمزہ بھی ایمان لے آئے. کفار پر سراسیمگی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ 2-4 لوگ ہیں، 10-15-20 لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اس طرح کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا. وہ سر جوڑ کے سوچنے لگے، ابو جہل کو کوسنے دینے لگے اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ اس کا نتیجہ یہ پھر ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی حکمت سوچنی چاہیے. 26 سال کا نوجوان ہے، خطاب کا بیٹا ہے، نام عمر ہے. اپنے گھر کے اندر پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ اگر یوں ہی اسلام پھیلتا رہا تو ہمارے